قبرستان کی فضا اب پہلے سے بھی زیادہ بوجھل ہو چکی تھی۔ ہوا ایک عجیب سی سرگوشی کرتی ہوئی ہر درخت کی شاخ سے ٹکرا رہی تھی۔ درختوں کے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ اب ویسی نہیں تھی جیسی عام طور پر ہوتی ہے، یہ کوئی اور ہی پیغام دے رہی تھی۔ سلمان ابھی بھی قبرستان کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، ہاتھ میں وہ پرانی کتاب جس کے پہلے صفحے پر اس کا نام لکھا تھا، اور ڈبیا جس کے اندر واپسی کا پیغام۔ سلمان کے قدم کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ اسے لگ رہا تھا جیسے پورا سینہ پھٹ جائے گا۔ اب وہ جان چکا تھا کہ یہ سب ایک اتفاق نہیں، اس کے ساتھ کوئی بہت پرانا کھیل کھیلا جا رہا ہے، ایسا کھیل جو شاید برسوں پہلے شروع ہوا تھا۔ کتاب کے دوسرے صفحے پر لکھی 4 قبروں کی نشاندہی کی گئی تھی، اور آخری لائن میں ایک پرانی قبر کا ذکر تھا جس کے نیچے اصل راز دفن تھا۔ کتاب کے مطابق وہ قبر قبرستان کے سب سے پچھلے کونے میں ایک پرانے برگد کے درخت کے نیچے تھی، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے سلمان کو ان 4 قبروں کے پاس سے گزرنا تھا جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ پہرے دار ہیں۔ قبرستان میں اب ہر طرف ہلکی ہلکی پرچھائیاں تیر رہی تھی، سرگوشیوں کی آوازیں تیز ہو گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے سینکڑوں نامعلوم زبانیں ایک ساتھ کچھ پڑھ رہی ہوں۔ سلمان نے دل مضبوط کیا، ٹارچ اب بھی بند تھی، لیکن ہلکی سی دھند اور چاند کی مدھم روشنی سے قبروں کے سائے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کتاب کو بازو کے نیچے دبائے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ چند قدم ہی چلا تھا کہ ایک پرانی قبر کے پاس پہنچا۔ اس قبر پر نام مٹ چکا تھا، لیکن مٹی میں ہلکی ہلکی چمک تھی، جیسے وہاں اب بھی کوئی سانس لے رہا ہو۔ سلمان جیسے ہی اس کے قریب سے گزرا، اچانک قبر کی مٹی میں ہلکی سی دراڑ پڑی۔ اس نے چونک کر نیچے دیکھا، اور اچانک ایک ہڈی نما ہاتھ قبر سے باہر نکلا اور سلمان کا پاؤں پکڑ لیا۔ سلمان کے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے پوری قوت لگا کر اپنا پاؤں چھڑایا اور پیچھے ہٹا۔ اب وہ قبر خاموش ہو چکی تھی، مگر سلمان سمجھ گیا کہ وہ قبر محض مٹی کا ڈھیر نہیں، وہ زندہ ہے۔ دل میں خوف کے باوجود وہ خود کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھا۔ دوسری قبر کے پاس پہنچا تو وہاں کا منظر اور بھی عجیب تھا۔ قبر پر سرخ رنگ کے نشان بنے تھے، جیسے کسی نے خون سے لکیر کھینچی ہو۔ سلمان کے دل میں سوال اٹھنے لگا کہ آخر ان قبروں میں کیا ہے۔ تبھی اسے یاد آیا کہ اس کی نانی اماں اکثر ایک کہانی سناتی تھی کہ اس قبرستان میں 4 ایسے لوگ دفن ہیں جنہیں زندہ دفن کیا گیا تھا، جن کی روحیں آج بھی قبر کے اندر قید ہیں اور ہر پچھلی رات وہ جاگتی ہیں۔ سلمان نے اب قبرستان کے ماحول کو پہلے سے زیادہ سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگا، ہوا کی رفتار تیز ہو گئی تھی، دھند میں اب انسانی شکلیں بننے لگی تھی۔ کبھی کوئی سایہ سلمان کے بائیں طرف دوڑ جاتا، کبھی دائیں طرف کوئی ہنسی سنائی دیتی۔ تیسری قبر کے قریب پہنچا تو وہاں مٹی پر کسی نے انگلی سے چند الفاظ لکھے تھے، واپسی ناممکن ہے۔ سلمان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جان بوجھ کر اسے یہاں روکنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر اب واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آخری اور چوتھی قبر سب سے زیادہ خوفناک سی۔ قبر کے آس پاس درجنوں کالی پرچھائیاں جمع تھیں، سب کی نظریں سلمان پر جمی ہوئی تھیں۔ ان کی آنکھیں نہیں تھیں، مگر سلمان کو صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اسے دیکھ رہی ہیں۔ اچانک ان پرچھائیوں میں سے ایک نے آہستہ سے کہا، واپس جا، تو نہیں جانتا تو کس جگہ آ چکا ہے۔ مگر سلمان نے نظر انداز کیا۔ کتاب کی ہدایت کے مطابق اس نے قبر کے کونے پر بنے خون کے نشان پر ہاتھ رکھا تو ساری پرچھائیاں ایک دم غائب ہو گئیں۔ اب وہ آخری مرحلے تک پہنچ چکا تھا۔ قبرستان کے سب سے آخری کونے میں ایک صدیوں پرانا برگد کا درخت کھڑا تھا، اس کے نیچے زمین دھنس چکی تھی، اور وہاں ایک قبر جو کسی انسان کی نہیں لگتی تھی، اس پر نہ کوئی تختی نہ نشان،
बस स्याह मिट्टी और दरख्त की जड़ों में उलझी पुरानी हड्डी। अब फैसला कर चुका था, चाहे कुछ भी हो जाए वो ये राज जाने बगैर नहीं जाएगा। वो कब्र के करीब गया और धीरे धीरे मिट्टी हटाने लगा। मिट्टी हटाते ही जमीन से एक अजीब सी बदबू उठने लगी, ऐसी बदबू जैसे सदियों पुरानी लाश की। और तभी कब्र के अंदर से एक चमकती हुई पुरानी तलवार निकली। तलवार पर खून के निशान और उसके दस्ते पर सलमान का नाम लिखा हुआ था। सलमान का नाम एक सदी पुरानी तलवार पर कैसे? तब अचानक पीछे से एक आवाज आई, सलमान तू आ गया। सलमान ने घबरा कर पीछे देखा और वहां खड़ा था वही साया जो पहली रात दरख्त के नीचे नजर आया था। मगर अब वो साया नहीं, एक वाज़े शक्ल इख्तियार कर चुका था। कौन था वो? सलमान का क्या ताल्लुक था इस तलवार और कब्र से? और सबसे बढ़कर सलमान सदियों पुराने इस कब्रिस्तान से कैसे जुड़ा हुआ था? ये सब जानने के लिए इंतजार कीजिए भूत डायरीज की अगली और फैसला कुन कस्त का।